ساجد بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ اب بہت سارے آپ سے لوگ ریاست علمی طور پہ بھی سوال کرتے ہیں، گنجائش نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کسی طرح، تو اس میں دین کا بنیادی کلیہ کیا ہے کہ روزے کے حوالے سے اور صحت کے عوامل کے حوالے سے؟ ایک تو آپ نے اپنی ابتدا میں کہہ دیا کہ بھئی یعنی جس میں جان کا خطرہ نہ ہو، لیکن اس کا چھوٹے عوامل کو بھی لوگ پائل اپ کر کے مختلف فقہی اس کا تو ہم کسی کنٹروورسی میں جائے بغیر لوگوں کو کن کن باتوں پہ اہمیت دیں، ایک عام انسان کو اور اپنے اور اس کے معالج کو بھی کن کن باتوں پہ کس وقت ان کو رجوع کا یعنی ریفر کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ بات اب آپ طبی نقطہ نظر سے نہیں ہے بلکہ اب یہ اس کو علمی اس کی بنیاد پہ لے لیا جائے، تو وہ کون کون سے ریڈ لائنز ہیں جس کا خیال معالج کو بھی رکھنا چاہیے اور جس کا خیال بحیثیت عالم دین یعنی ہمیں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہوئے بتانا بھی چاہیے؟ ایک تو یہ بات بار بار آئے گی کہ روزہ جو ہے ہمیں تقویٰ کے درجے پر پہنچانے کے لیے تربیت ہے، اور جنت جو ہمارا مقصود ہے اللہ کا قرب کی جگہ ہے، اور اس کے لیے ایک ہی لفظ آیا کہ اعدت للمتقین، وہ متقین ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو کتنا اہم ترین یہ مسئلہ ہے کہ ہم متقی نہیں بنیں گے تو ہم جنت بھی نہیں جا سکتے، تو مطلب تیاری ان کے لیے کی گئی ہے۔ تو یہ ہم ایمان کا اعلان کیا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، تقویٰ پہ جانا ہے، ہاں کس لیول پر ہے اس سفر میں تو رہیں کم سے کم۔ تو اس لحاظ سے یہ روزہ کو اس شعور کے ساتھ لیں گے تو پھر ہم یہ رستے کبھی نہیں ڈھونڈیں گے کہ مجھے روزے سے کوئی بچت ہو جائے۔ تو اس لیے اس لحاظ سے انسان خود مفتی ہوتا ہے، اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے، مگر جہاں علمی رکاوٹ آئے تو قرآن کا اصول ہے کہ اہل ذکر سے پوچھیں اگر آپ کو علم نہیں ہے۔ تو پھر مسلم معالج ماشاءاللہ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں، مطلب ان سے مشورہ کرنا چاہیے، وہ اگر سمجھیں کہ یہ چیز جان کے لیے صحت کے لیے اس طرح نقصان دہ ہے کہ آدمی کو کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا جسم کا، اعضاء کا، کسی بھی چیز کا جان بھی جا سکتی ہے، تو یہ وہ حالات ہیں جس میں معالج کے مشورے کے بعد بالکل اجازت دی جا سکتی ہے کہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ پھر جسم جو اصل جو چیز ہے جان اور صحت وہ اگر خراب ہو گئی تو پھر باقی کیا کرے گا؟ تو پھر ظاہر ہے وہ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر بعد میں درست صحیح ہو جائیں تو اس کو رکھیں، اور نہیں ہو سکتے ڈاکٹرز کے معالج بتا رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا معاملہ روزہ رکھنے سے، ان کو نقصان ہی ہوگا برا، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ فدیہ دیتے رہیں، تو یہ طریقہ ہوگا۔ تو ریڈ لائن یہی ہے کہ وہ کلیئر ہو کہ یہ نارمل حالت نہیں ہے، بہت پیچیدہ حالت پیدا ہو جائے گی، اور معالج اس پر جو مستند ہیں معالج وہ اس کو بولیں بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہوگا، تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، مگر رخ اپنا رکھے کہ اللہ مجھے صحت دے اور میں اس چیز کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤں، تو یہ بنیادی بات ہوگی۔ آپ کی اجازت سے ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر لوں، ہم ظاہر ہے ہم لوگ چونکہ روزہ ہمارے ذہن میں ہے، لیکن روزہ اور رمضان میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، لیکن رمضان میں بہت ساری اور عبادات ہیں جو انسان کر سکتا ہے، تو جو آدمی روزہ نہیں رکھتا، میرے چند ایسے مریض ہیں جن کو ظاہر ہے اتنے برٹل ہوتے ہیں وہ، یا ان کا ہارٹ فیلئر اس طرح کا ہوتا ہے، جن کو ڈائیوریٹکس کی ایسی ڈوزز لینی پڑتی ہیں کہ ان کو ڈی ہائیڈریشن کا شدید خطرہ ہوتا ہے، وہ کمبینیشن ڈائیوریٹکس پر ہیں، بہت ہی لو سسٹولک بلڈ پریشر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے کرٹیکل ہیں، تو نہیں رکھتے۔ تو میں ان کا کہتا ہوں کہ اب آپ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈال دی ہوئی ہے کہ آپ اور طرح سے نیکی کمائیں۔ رمضان تو نیکیوں کے باہر کا زمانہ ہے نا، تو روزہ تو اس کی بہت آسان طریقہ ہے، ہم تو بڑے لکی ہیں کہ جو اللہ نے موقع دے دیا کہ ہم نے روزے رکھ لیے، لیکن قرآن کی تلاوت کیوں نہ بڑھا دی جائے، اور اعمال کیوں نہ بڑھا دیے جائیں، زکوٰۃ دے دی ہے تو صدقات اور کیوں نہ کیے جائیں جو اس سے اوپر کیا جائے، یعنی حدیث جبریل میں جو احسان کا درجہ ہے وہ کیوں نہ اٹین کیا جائے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ پوائنٹ بھی میں ڈال دوں کہ جہاں اگر روزہ کسی وجہ سے کوئی اضطراری کیفیت ہے اور روزہ نہیں بھی ہو پا رہا، تو الحمدللہ رمضان تو موسم بہار ہے نیکیوں کا، اور نیکی روزے میں نیکی بہت آسان ہے، لیکن نیکی کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں۔